خود آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ملک سے باہر سکون کی زندگی گزار رہی ہیں. قوم کی نوجوان نسل کو انہوں نے جو ہے وہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ان کو وہ دہشت گردی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 2-3 دن کی کال 9 میں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی. ان کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح 9 مئی کو انہوں نے ایک اندوناک واقعات کیے تھے اس طریقے کی ان کی نیت تھی, لیکن گورنمنٹ نے اپنے اس میں رول پلے کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے, اور خاص طور پر یہ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح آئی ہیں. ویسے تو ہر خاتون کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ان کا یہ رول بہت نیگیٹو رہا ہے. انہوں نے نیگیٹو پالیٹکس کی ہے, اور وہ عمران خان صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہاتھ آگے نکلی ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک جمہوری سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, جو انٹیریئر منسٹر نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ڈی چوک پہ پہنچنے والے جتنے بھی یہاں پر احتجاج کرنے والے ہیں انہیں اسٹیل فائر کیا جائے, گولیاں ماری جائیں, تو اس بیان کو آپ کس طریقے سے لیتے ہیں؟ کیونکہ اگر جمہوری روایت کو دیکھا جائے تو احتجاج سب کا ہی حق ہے, تمام ہی جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں, تو اس احتجاج کو مختلف کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کی بات صحیح ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے, بالکل احتجاج سب کا حق ہے, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آپ نے کس احتجاج میں دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ منہ پہ یہ ماسک پہن کے آ رہے ہوتے ہیں, اپنے مظاہرین کے ہاتھ میں جو ہے ٹیئر گیس ہوتے ہیں, مظاہرین کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں, مظاہرین پولیس کو مارتے ہوئے آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں؟ کون سے احتجاج میں جو پولیس کا اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ مشینری ہے. اگر آپ کون سے دنیا کے ملک میں آپ پولیس والوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ کون سا ملک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ پولیس والوں پہ حملہ کریں, آپ فورسز پہ حملہ کریں, آپ اپنے رینجرز پہ حملہ کریں؟ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کیا. آپ املاک کو نقصان پہنچائیں, آپ گاڑیوں کو آگ لگائیں, آپ سرکاری املاک کو آگ لگائیں. یہ کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ اور جن ممالک میں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو پھر جو ترقی یافتہ ممالک کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, تو کیپٹل ہل میں بھی لوگوں کو 15-15 سال اور 20-20 سال کی سزائیں ہوئیں. تو جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ویپن اٹھائے ہوئے تھے, جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ٹیئر گیس کی گنز اٹھائی ہوئی تھی, جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے پتھر ہی اٹھائے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی ان کو قانون کے حساب سے ان کو ڈیل کیا جائے. احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یرغمال بنا لیں. احتجاج کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گن پوائنٹ پہ اسٹیٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں. کل کو اس طریقے سے مسلح جتھے کہیں پر بھی نکل سکتے ہیں, اور اس طریقے کے مسلح جتھے جب کہیں پہ نکلیں گے تو خدا نہ خواستہ کیا سرکار کی ریٹ ختم ہو جائے؟ آپ کو جو آپ کے ایشوز ہیں, آپ کے لیے عدالتیں موجود ہیں. ہم بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں نا, ہم بھی سالوں سال عدالتوں کو فیس کریں, آپ بھی عدالتوں کو فیس کریں. آپ عدالتوں سے ریلیف لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں سے ریلیف لینے کے بجائے آپ ہتھیار ہاتھ میں اٹھائیں, آپ سرکار کی ریٹ کو چیلنج کریں, اور آپ جو ہے وہ حکومت پہ یلغار کریں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. اور یہاں پہ جس طریقے کی روایت نئی شروع ہوئی ہے, اور پھر وہی بھاگے, وہ کہاں چلے گئے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, اور کہاں یہ ہوا ہے کہ جی اس طریقے سے کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہو. میں اب چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. محترم آصف علی زرداری صاحب کو اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی نا, تو کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے چیف منسٹر اور یہاں سے جو ہے جتھے بھر کر جو ہے وہ وہاں پہ لے کے گئے ان کو چھڑوانے کے لیے. لانگ مارچ ہم نے بھی کی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے لانگ مارچ کی. پورے پاکستان تک مجھے بتائیں کہیں ایک جگہ پہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو, کہیں ایک پتھر چلا ہو. ہمارے راستے روکے گئے, بہت جگہوں پہ ہمارے لیے آبسٹرکشنز کریٹ کی گئیں. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پنڈی میں جب ہم تھے آخری رات, اور اس رات میں ہمیں اسلام آباد جانا تھا, ہمیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا, ہمارے وہاں پہ ڈنڈے چلائے گئے, وہاں پہ سرکاری مشینری کا استعمال ہوا تاکہ ہم اسلام آباد میں بڑی تعداد میں نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود بھی جوابی طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ اسٹیٹ پہ کوئی حملہ نہیں کرنا, کسی پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے سیاسی تحریک چلانے کا طریقہ. اور ہم نے کوئی یہاں سے جتھے لے کے چیف منسٹر صاحب یا باقی پولیٹیکل پارٹی, یہاں ہمارے باقی ورکر اسلام آباد نہیں پہنچے تھے, سرکاری مشینری. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا جو رول ہے, آپ ان کے ایم این ایز کے بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں چیف منسٹر صاحب نے پیسے دیے ٹرانسپورٹ بھرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے. مطلب ان کے ایم این ایز کے بیان بتا رہا ہوں. آپ محترمہ شندانہ گلزار صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دیے گئے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو لے کر آئے. تو وہ پیسہ کہاں سے, یہ سرکاری پیسہ تھا نا, سرکاری پیسہ چیف منسٹر ہر ایم این اے ایم پی اے کو دے رہا ہے کہ آپ گاڑیاں بھر کر لے کے آئیں. اور پھر اسی طریقے سے ان کو جس طریقے سے اسپانسر کیا جا رہا تھا, پوری سرکاری مشینری. اور وہ تو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں میری مرضی, میرے صوبے کی مشینری ہے,
میں پوری مشینری لے کے جاؤں, میں سرکاری ویپنز یوز ہو رہے ہیں, سرکاری پوری مشینری استعمال ہو رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ. اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ سارے رول جو ہیں وہ آپ کو ایک بلیک کالی ڈکشنری میں لکھے جائیں گے, کالے حرفوں میں لکھے جائیں گے کہ جس طریقے کے پی کے حکومت کا رول رہا ہے اور ان کی جو ہے بشرا بی بی کا رول رہا ہے. بتائیے گا, اس وقت آپ بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے, تو گورنر راج لگانے کی جو ہے وہ ایک سوچا جا رہا تھا, اور اس حوالے سے گورنر صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تمام دے دی ہے پی ایم اور تمام لوگوں کو کہ جناب اس وقت صوبے کی یہ صورتحال ہے, تو کیا گورنر راج اس صورتحال میں لگنا چاہیے؟ دیکھیے جی, میں ہمیشہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آخری شخص ہوتا ہوں گا اگر میں کسی کو بھی گورنر راج کی مشورہ دوں یا اس کی سپورٹ کروں, لیکن جو کل گنڈاپور صاحب نے کیا ہے اور 2-3 دن میں ان کا جو رول رہا ہے, جو کے پی کے کی حکومت کا, پی ٹی آئی کی حکومت کا رول رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ لائق ہیں کہ ان کو حکومت کرنی چاہیے. ان کو کوئی مورلی لیگلی رائٹ نہیں ہے کہ آپ سرکاری مشینری کا, ایک صوبے کی مشینری وفاق پہ حملہ کرنے جائے تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قانونی طور پر, قانون کی بات کر لوں پہلے کہ ہم سب قانون کے شاگرد ہیں, قانونی طور پر, مورلی طور پر پی ٹی آئی اپنا یہ اختیار کھو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے. شرجیل صاحب, پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین سے لے کر تقریباً تمام ہی بڑے جو لیڈر ہیں وہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں سے گئے ہیں, لیکن اب ان کی سیاست کا ایک عجیب سا رخ آیا کہ جیسے احتجاج سب کرتے ہیں, جھڑپیں بھی ہوتی ہیں, لیکن کارکن تو وہاں مار کھا رہے ہوتے ہیں, لیڈر بھاگ جاتے ہیں. کیا یہ کوئی پانی تبدیل ہو گیا, کوئی قیادت میں بزدلی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. پی ٹی آئی بری جماعت نہیں تھی, اس کا لیڈر جو ہے نا برا تھا جس نے پوری پی ٹی آئی کو خراب کر دیا, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جو لیڈر ان کا ہے عمران خان صاحب, جو کہ انقلاب کی باتیں بھی کرتا ہے اور یہ فائنل کال اور ساری کالیں آ گئیں, اس کال میں چاہیے تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ جو باہر ایکس وائف وہ بھی آتی, ان کے بچے آتے, اس کے ماموں آتے, جو ماموں آج اس کے بچوں کے پوری دنیا میں جو کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں, جو انٹرنیشنل لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں زیک گولڈ سمتھ نے, اس کو آنا چاہیے تھا. عمران خان کے بچوں کو آگے آنا چاہیے تھا, ان کے بیٹے بیٹیوں سب کو آگے آ کے اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے انقلاب کہ بھئی اگر پتھر چلے گا تو پہلے میرے بچے پتھر کھائیں گے. یہ انقلاب قطن نہیں ہے کہ اپنے بچے آپ ٹھنڈے ملکوں میں لاک کر کے بٹھا دو اور قوم کے بچوں کو آپ چھوڑ دو کہ جی تم لوگ آ کے لاٹھیوں کا بھی فیس کرو, تم لوگ ٹیئر گیس کو بھی فیس کرو, اور ان کو غلط طریقے سے دہشت گردی کی راہ دکھائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب کی نام پر پاکستان کے لوگوں کو جس طریقے سے غلط راہ پہ لگانے کا سلسلہ بانی پی ٹی آئی نے شروع کیا ہوا ہے, یہ اب ختم ہونا چاہیے. اب قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور اس طرح کے لوگوں کو خاص طور پہ میں تو کہتا ہوں پہلے سوال لیں, جو میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں بات, کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو کنٹینر پہ کہا کہ جی میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے شوہر صاحب کو آزاد نہ کرا دوں, تو سب سے پہلے وہ کیوں بھاگی؟ ان کو تو اپنے جب تک آخری ورکر ان کے جو وہاں پہ جو بیٹھے تھے تب تک ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. یہ کون سے لیڈر تھے جن کو باہر سے پولیس کی فورس دیکھ کر جو ہے سب سے پہلے بھاگنا شروع کیا؟ پہلے یہ جواب دیں اپنی پی ٹی آئی کے ان ورکروں کو, ان معصوم لوگوں کو جن کو یہ لے کر آئے. اور جس طریقے سے پھر یہ بھی رپورٹیں آئیں کہ افغانی شہری جو ہے وہ وہاں پہ اس دھرنے میں موجود تھے, وہ جلوس میں موجود تھے. کون سے ملک میں غیر ملکی شہری جو ہیں وہ آ کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے توڑ پھوڑ کریں, آپ ہمارے ملک میں آ کے جو ہے وہ ظلم کی جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے شروع کریں. تو یہ سارے جتنے بھی دہشت گردی کے ان کی نیتیں تھیں وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہیں. اور میں کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لاسٹ نائٹ بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے کہ جس طریقے سے اس علاقے کو کلیئر کیا ہے, کیونکہ فارن ڈگنیٹریز وہاں موجود ہیں. یہ ہمارے ملک کی عزت کا معاملہ ہے, یہ کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. جب بھی یہاں سے کوئی فارن ڈگنیٹری جائے گا تو میسج پاکستان کی لے کے جائے گا. اس کو وہاں کے وزیر اعظم یا صدر کا نام یاد نہیں رہتا ہے, اس کو کہتا ہے جی میں اس ملک میں گیا تھا, اس ملک نے میرے ساتھ کیا کیا. اب وہ ڈی چوک پہ وہاں بیٹھ کر وہ شیلنگیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, اور وہاں پہ فارن ڈگنیٹریز موجود ہو. تو یہ بہت ہی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط روایت جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی اور عمران خان کنٹینیو کرتے ہوئے آئے ہیں, اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایسا اکسانے پر کون لوگ ملوث ہیں, یا انٹرنیشنلی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا
देखिए, इलेक्शन कमीशन का जजमेंट अब पढ़ ले मेरे भाई, उसमें लिखा हुआ है कि इसराइल और भारत इसको फॉरेन फंडिंग करते रहे हैं। तो जाहिर है ये किसके इंटरेस्ट में होता है और किसको चुभता है कि हमेशा अगर चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना हो तो हालात ख़राब किए जाएं, अगर IMF के कोई सिलसिले हो रहे हो तो हालात ख़राब किए जाएं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो तो हालात ख़राब करें, ताकि वो इन्वेस्टर सोचे यार इस मुल्क में हम क्यों जा रहे हैं। तो जाहिर है गैर मुल्की वो हाथ जो PTI को सपोर्ट करते रहें, इलेक्शन में लड़ने के लिए भारत और इसराइल ने उसको फंडिंग दी है, जो कि अकाउंट नंबर्स के साथ, लोगों के नाम के साथ मौजूद है। और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ शर्जील मेमन, मरहूम अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ आपके सहाफ़ी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में नाम लिए कि जी इंदर दोसान और फलाना इन लोगों ने जो है इनको पैसे दिए। तो वो जो इंदर दोसान थे और जो वो जूइश कंपनी थी जिन्होंने आपको फंडिंग दी है, वो ही चाहते हैं कि हर उस मौके पे कॉल दी जाए जिस मौके पे पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी होनी हो। पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा आखिर में रखना चाहिए, सबसे पहले मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। मुझे बताएं 24 नवंबर को ऐसा क्या वाकया था कि 24 नवंबर दी गई, क्यों नहीं 30 तारीख दी गई या क्यों नहीं नेक्स्ट वीक दिया गया? क्योंकि आपको पता था कि इस मुल्क में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना है और आपने उस इवेंट को हाईजैक करने की कोशिश करनी है, आपने पाकिस्तान के लिए बुरा मैसेज बाहर छोड़ना है, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू जी।